اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں بیان فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی درجات کو بلند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ تو علماء کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی بڑی فضائل کو قرآن مجید میں ذکر فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل کو ذکر فرمائے۔ حضرات، علماء کون ہوتے ہیں یہ بات مجھے اور آپ کو جاننی چاہیے۔ علماء کہتے ہیں ان لوگوں کو جو دین کا علم رکھتے ہیں، جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اوروں کو اس کی ترغیب دلاتے ہیں، دوسروں تک اس دین کو پھیلاتے ہیں۔ حضرات، علماء وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اتنے ڈھیر سارے انسانوں میں سے اپنے پاس پسندیدہ بندوں کو، اپنے پاس پسندیدہ لوگوں کو ہدایت سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا، اور مومنوں میں سے بھی اللہ رب العالمین نے ایک طبقے کو، ایک جماعت کا انتخاب کیا، ایک جماعت کا انتخاب کیا اور انہیں اپنے دین یعنی کہ کتاب و سنت کا فہم ان کو عطا کیا، ان پر یہ فضل کیا کہ انہیں دین کی حکمت، دین کی سمجھ اور دین کی فہم انہیں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ یہ علماء ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا اور یہ اللہ رب العالمین کے مخصوص بندے ہیں، محبوب بندے ہیں۔ حضرات، علماء کی جماعت وہ جماعت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر اس دنیا میں زندگی گزارتی ہے، اللہ رب العالمین کے رضا کی خاطر اپنے آپ کو اس دنیا میں بے شمار قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، قربان کرتی ہے۔ علماء وہ جماعت ہے، علماء کی جماعت وہ جماعت ہے جو دین کی تبلیغ کرتی ہے اور جن کے ذریعے سے دین کا علم حاصل کیا جاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کی جاتی ہے، جن سے اپنے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، جن سے اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ جماعت علماء کی جماعت ہے۔ حاضرین اکرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی بڑی فضائل کو ذکر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو انبیاء کا والد بیان فرمایا، انبیاء کا والد قرار دیا۔ انبیاء لوگوں کے جو وارث ہوتے ہیں، باپ ہوتا ہے، بیٹا اس کا وارث بنتا ہے، باپ کے انتقال کے بعد وہ وراثت میں زیادہ سے زیادہ روپیہ، پیسہ، جائیداد وغیرہ چھوڑ کر جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انبیاء کے وارثین یہ علماء ہوتے ہیں، اور انبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء نہ دینار اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں علماء کے لیے، نہ درہم چھوڑتے ہیں علماء کے لیے، ولیکن ورثوا العلم، لیکن علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں علم کے ذریعے سے۔ انبیاء کا جو مشن تھا وہی مشن کو لے کر علماء لے کر آگے چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ حضرات، یہ مختصر سا تعارف علماء کرام کے تعلق سے ہے، اور علماء کرام وہ جماعت ہیں جن کے لیے سمندر میں موجود مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہے، فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور دنیا کی ہر مخلوق ان کے لیے دعائیں کرتے رہتی ہے۔ حضرات، یہ بڑی ہی مقدس جماعت ہے، اور خاص کر کے وہ علماء جو اہل السنہ والجماعہ کے ہوں، جو کتاب و سنت کا صحیح علم، منہج سلف کے علم پر عمل کرتے ہوں اور اس کی ترغیب دوسروں کو بھی دیتے ہوں، اس کو پھیلاتے ہوں، ایسے علماء کی قدر ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے، ایسے علماء کے مقام اور مرتبے کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضرات، کوئی عام آدمی یا پھر کوئی بھی بندہ اہل علم کی قدر کرے یا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو بڑا اونچا بتایا ہے، اور خیر خواہی اللہ رب العالمین نے علماء کے ساتھ کی۔ اہل علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر خواہی ہے۔ دنیا والے اگر علماء کے ساتھ خیر خواہی کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو چن لیا، ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ متفق علیہ روایت بخاری مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کا علم عطا کرتے ہیں۔ حضرات، علماء کی حقیقت کو، علماء کے فضل کو، علماء کے مقام کو دنیا والے سمجھیں یا نہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا بڑا اونچا مقام۔ اگر میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب پر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فضائل پر میرا اور آپ کا ایمان ہو، ہم اس کو تسلیم کرتے ہوں، تو اس حقیقت کو بھی مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ علماء یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، جن سے اللہ محبت کرے ان سے ہم بھی محبت کریں گے، جن سے اللہ کے نبی محبت کریں ان سے ہم بھی محبت کریں گے۔ یہی حقیقی معنوں میں اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ حضرات، علماء کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گواہی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گواہی دی، اور توحید کی گواہی کو اللہ رب العالمین نے جب ذکر کیا تو فرمایا کہ توحید کی گواہی فرشتے دیتے ہیں اور اہل علم دیتے ہیں، یعنی کہ توحید کی گواہی، توحید کی جو دعوت ہے جس پر انسان کی کامیابی اور ناکامی منحصر ہوتی ہے، اس کی دعوت، اس کا اقرار علماء ہی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا، کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرا کوئی سچا معبود نہیں، اللہ رب العالمین ہی سچا معبود ہے۔ توحید کا یہ اقرار فرشتے کرتے ہیں، واولو العلم، اور اہل علم کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں۔ حضرات، یہاں پر علماء کا جو مقام ہے، علماء کو جو ذکر کیا گیا ہے، فرشتوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور مفسرین اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ اہل علم کی قدر میں، اہل علم کی فضیلت میں بہت عظیم یہ آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے یہ علماء ہوتے ہیں جن کی گواہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف اگر کسی کے دل میں حقیقی معنوں میں ہو تو وہ علم والے ہیں، اہل علم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین سے وہی بندے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بندے وہی ہیں جن کے دل میں اس کا خوف ہوتا ہے۔ وہ کون سے بندے ہیں؟ فرمایا کہ وہ علماء ہیں، اہل علم ہیں، جنہیں کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے، دین کا علم ہوتا ہے۔ حضرات، انبیاء کی یہ وارثین ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت علماء کے لیے ہے۔ علماء یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ انبیاء کے بعد دین کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے، ایمان کے لوگوں کی جو حفاظت ہوتی ہے، یہ تو دین آج محفوظ ہے۔ انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، یہ دین آج محفوظ ہے، عقیدہ توحید محفوظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے علماء کی جماعت کا ہی انتخاب کیا ہے، علماء کے ذریعے سے اس دین کو محفوظ رکھا۔ لوگوں کے جو ایمان آج محفوظ ہیں وہ علماء کے ذریعے ہی سے محفوظ ہیں۔ اس بات کو مجھے اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص طبقے کو انبیاء کا وارث بنایا، نبیوں کا وارث بنایا۔ لوگ اپنے پیچھے وارث چھوڑتے ہیں، اور نبیوں نے اپنے وارث کی شکل میں علماء کو یہاں پر چھوڑا ہے۔ قرآن و سنت کے جو عالم ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علماء کے لیے دعا دی ہے، ایسے علماء کی تعریف فرمائی ہے۔ صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبّر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمع، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے شخص کو تر و تازہ رکھے، اس آدمی کے شخص کو خوش و خرم رکھے، خوش رکھے، جو ہم سے کوئی حدیث سنتا ہو، میری کوئی بات کو سنتا ہو، اس کو یاد رکھتا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ حضرات، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ اس دنیا میں علماء سے بڑھ کر کون ادا کر رہا ہے؟ لوگوں کو خیر کی دعوت دینا، شر سے روکنا، دعوت کا کام
کرنا. اللہ کے نبی نے یہاں پر جو بشارت دی کہ اس بندے کا چہرہ بڑا تر و تازہ رہے جو بندہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو علماء ہی وہ جماعت ہیں جو اس حدیث کے صحیح اور مستحق بن سکتے ہیں. حضرات، انہی علماء کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہوتی ہے اور ان کی گواہی اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی علی الحق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی قائمة بأمر اللہ لا يضرهم من خذلهم، کہ برابر میری امت میں ایک ایسی جماعت ہوگی جو حق پر ڈٹی رہے گی. دنیا میں لاکھ بدعتیں آئیں لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی اور وہ علماء کی جماعت ہے جو ان بدعات کا مقابلہ کرے گی، ان بدعات کو گلا خما کرنے کی کوشش کرے گی. دنیا میں کتنے کچھ فسادات آئیں، ان فسادات کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے. یعنی کہ مرتے دم تک، قیامت تک ایک ایسی جماعت رہے گی جو لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کام کرے گی، دین کی حفاظت کے لیے کام کرے گی. حضرات، یہ علماء کی جماعت ہے، علماء کا طبقہ ہے جو اس فریضے کو انجام دیتا ہے. حاضرین گرامی، علماء کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس تشریف لایا اور آ کر عرض کیا کہ اے ابو درداء، میں مدینے سے آپ کے پاس آیا ہوں اور میرا مقصد آپ سے حدیث کو سننا ہے. ملک شام میں ہوتے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، اور یہ جو صحابی آئے تھے مدینے سے، مدینہ نبویہ سے تشریف لائے تھے، بڑا درمیان بہت بڑا فاصلہ تھا. تو اسی لیے حضرت ابو درداء کو تعجب ہوا کہ ایک دو حدیثوں کو سننے کے لیے اتنا بڑا سفر انہوں نے کیا. سوال کیا کیا تمہارا کوئی تجارت کا مقصد تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، تجارت کا کوئی میرا ارادہ نہیں تھا، مقصد نہیں تھا. سوال کیا کیا کوئی دوسرا رشتہ دار سے، کسی سے اور ملنے ملاقات کرنا یہ مقصد تھا؟ جواب ملا کہ نہیں، یہ کوئی مقصد نہیں تھا، میرا مقصد علم حاصل کرنا تھا. اللہ کے نبی کی جو حدیث آپ کے پاس ہے وہ سننا میرا مقصد تھا. اللہ کے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ من سلک طریقا یطلب به علما سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ. اللہ کے نبی، حضرت ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے راستے میں نکل پڑتا ہے، سفر کرتا ہے، تو وہ جنت کے راستے پر لگا رہتا ہے. حضرات، یہ جو علم علماء حاصل کرتے ہیں، اہل علم کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا. اپنے خواہشات کی قربانی ان کو دینی پڑتی ہے، اپنے وقت کی قربانی ان کو دینی پڑتی ہے، اپنے بچپن کی قربانی ان کو دینی پڑتی ہے، اپنے جوانی کی قربانی ان کو دینی پڑتی ہے. مرتے دم تک دین کی حفاظت کے لیے وہ اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں. یہ علماء کی جماعت ہے. ورنہ آپ دنیا میں دیکھیں بہت سارے نوجوان اپنے خواہشات، اپنے شوق کو پورا کرنے میں لگے ہوتے ہیں. کیا علماء کی جوانی نہیں ہوتی؟ کیا وہ اپنے خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے خواہشات کو قربان کرتے ہیں اللہ کی خاطر. اپنے خواہشات کو، اپنے جائز خواہشات کو دبا دیتے ہیں تاکہ دنیا والوں کا فائدہ ہو، دنیا والوں کو وہ صحیح راستے پر لا سکیں. حضرات، یہ علماء کی خدمات ہیں جن کی گواہی قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور یاد رکھیں علماء کی عزت، علماء کی قدر، یہ اہل السنہ والجماعہ کے ایمان کا ایک حصہ ہے. علماء کی قدر، علماء کی حفاظت، یہ اہل السنہ والجماعہ کے ایمان کا ایک حصہ ہے. عقیدہ طحاویہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر اہل السنہ والجماعہ کا موقف انہوں نے ذکر کیا، کہا لا يذكرون الا بالجمیل ومن ذکرهم بسوء فهو على غیر سبیل. فرماتے ہیں کہ جو سلف صالحین گزرے ہیں وہ اللہ کے جو دین کا علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کا ذکر خیر ہی کرتے ہیں، اچھے انداز ہی میں ان کا ذکر کرتے ہیں. لا يذكرون الا بالجمیل، خوبصورت ذکر ان کا ہوتا
ہوتا ہے. وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ اگر کوئی اہل علم کا ذکر برے انداز میں کرے، برے الفاظ میں کرے، فرماتے ہیں کہ فَهُمْ عَلَى غَيْرِ سَبِيلٍ وہ اہل سنہ والجماعہ کے راستے سے ہٹ گیا، وہ اہل سنہ والجماعہ کے طریقے پر نہیں، کوئی دوسروں کے طریقے پر ہے. اہل سنہ والجماعہ کا یہ طریقہ ہے، کامیاب جماعت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ علماء کا ذکر آئے، اہل علم کا ذکر آئے تو اچھا ذکر کرے، اچھے انداز میں ان کا ذکر کرے اور ان کے بارے میں کوئی اپنی بدزبانی اور زبان درازی نہ کرے. حضرات، امت پر واجب ہے، امت پر واجب ہے کہ وہ علماء کا احترام کریں، وہ علماء کی عزت کریں جن سے ہم دین سیکھتے ہیں، جن سے ہم اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارتے ہیں، جن سے ہم حلال اور حرام کا علم سیکھتے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز سیکھتے ہیں. بدعت اور سنت کے درمیان فرق حاصل جو ہوتا ہے علماء کے ذریعے ہی سے ہوتا ہے. اگر بڑی ناشکری ہوگی، بڑی ناقدری ہوگی اگر ایسے علماء سے ہم اپنے دین کی حفاظت تو کریں، اگر ہم آخرت کے تعلق سے ہم اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کریں، لیکن انہی علماء کی ناقدری کریں، انہی کو بدنام کرتے پھریں. حضرات، یہ اہل سنہ والجماعہ کا موقف نہیں ہو سکتا. اور سلف صالحین میں بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، چچا زاد بھائی تھے، جن کے بارے میں ان کو یہ خود اپنی جگہ پر بہت بڑے عالم، حبر الامہ ان کو کہا جاتا ہے، امت کے سب سے بڑے عالم کا لقب ان کو دیا گیا. مفسر قرآن ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. ان کے زمانے کے جو دوسرے بڑے صحابہ جو علم میں، مقام میں وہ سمجھتے تھے کہ بڑے ہیں، ان کے تعلق سے کیسا رویہ رہا دیکھیے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک جنازے میں شرکت کیے تھے. جنازے میں تدفین کے سے فارغ ہونے کے بعد واپس آئے، اپنی سواری پر چڑھنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس سواری کی جو رسی ہوتی ہے، نکیل لگام جو ہوتی ہے، اس کو پکڑ کر احتراماً چلنے لگے. حضرت زید بن ثابت نے پوچھا کہ آپ تو اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی، آپ چچا زاد بھائی آل بیت میں سے آپ ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو معمولی سا کام ہے، ہلکا سا کام ہے جو غلام لوگ کرتے ہیں. جانور کی نکیل کو تھامنا اور سواری کو پکڑ کر احتراماً لے کر جانا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، کہا کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آتے ہیں. علماء کا یہی مقام ہمارے پاس ہوتا ہے. صحابہ کرام نے علماء کے مقام کو سمجھا، اور آج جو علماء سے بدتمیزی کرتے ہیں، علماء کی قدردانی نہیں کرتے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ لیں کہ وہ سلف کے راستے سے بھی ہٹ گئے. صحابہ کے طریقے پر ان کا طریقہ نہیں. صحابہ کرام نے تو ان کے اپنے علماء کی عزت کی اور ان کا احترام کیا. حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور امام گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ارفع الناس عند اللہ یوم القیامة الانبیاء والعلماء. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن بلند و مرتبہ اگر کسی کا ہوگا، اگر کوئی اونچے مقام پر ہوں گے تو دو لوگ ہوں گے، ایک انبیاء ہوں گے اور دوسرے علماء ہوں گے. حضرات، سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام، دیکھیے ہمارے اسلاف کے پاس علماء کا، اہل علم کا کس قدر ان کے پاس عزت تھی، وہ احترام تھا. اسی طریقے سے حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ علماء کی عزت، اہل علم کی عزت عوام کو کرنی چاہیے، اور علماء کی جو ضرورت عوام کو ہوتی ہے، لوگوں کو جو ہوتی ہے، کھانے پینے سے زیادہ ہوتی. کھانے پینے سے زیادہ علم کی اہمیت، علم کی ضرورت لوگوں کو ہوتی، کیونکہ کھانا پینا دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس کی ضرورت انسان کو پیش آتی ہے، لیکن علم اور علماء کی ضرورت پوری مکمل زندگی میں کسی بھی وقت میں اس کو پیش آ سکتی ہے، ہمیشہ اس کو پیش آ سکتی ہے. اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام اہل سنہ والجماعہ کے لقب سے جانے جاتے ہیں، ان کا یہ موقف ہے، ان کا یہ کہنا ہے. حضرات، اسی طریقے سے یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حالات بہت ہی زیادہ اس کے مختلف ہیں. جو مقام، جو مرتبہ اہل علم کو اللہ رب العالمین نے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہمارے سلف صالحین کے عمل سے ہم کو معلوم ہوتا ہے حالات بالکل مختلف ہو چکے ہیں. اور یقین جانے انبیاء کے ساتھ یہود و نصارہ کی جو سازشیں تھیں، یہود و نصارہ کی
انبیاء کو ستایا کرتے تھے، بہت سارے لوگوں نے قتل کر دیا۔ آج انبیاء کے وارثین کے ساتھ یہی حرکتیں کیے جا رہے ہیں، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہم نے ابھی بتایا کہ علماء کی قدر کرنا یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا، اور یہ بھی آپ تاریخ میں جان لیتے ہیں، تاریخ میں یہ باتیں، یہ واقعات موجود ہیں کہ انبیاء کو قتل یہود و نصارہ نے کیا، انبیاء کی ناقدری یہود و نصارہ نے کیا۔ آج کے زمانے میں انبیاء کے وارثین جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، ان کو ان کے ساتھ ان کی ناقدری کی جا رہی ہے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ دینی حمیت کے نام پر، دینی جذبے کے نام پر اپنی ذاتی دشمنی نکالی جاتی ہے، اخلاص کے نام پر اپنی دشمنی نکالی جاتی ہے، دین کے آڑے میں، دین کے پسے پش اپنی ذاتی نفرت اور بغض و حسد کا بار بالکل کھلا وہاں پر نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرات، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان اپنے خواہشات، اپنے نفس کی تکمیل کے لیے، اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے دل کی تسکین کے لیے دین کو بھی نہ چھوڑے، ایمان کو بھی نہ چھوڑے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرات، آئیے قرآن و حدیث میں یا پھر سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں چند ایسے باتوں کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو علماء کی ناقدری کرتے ہیں، ان کے تعلق سے شریعت نے کیا کچھ باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات، جو لوگ ایک دوسرے پر یا پھر ایمان والوں پر، اہل علم پر طعنہ دیتے ہیں، برے القاب سے نوازتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان کے بعد فسق پر آ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے پر برے القاب اور ایک دوسرے پر طعنہ مت کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، کہ ایمان کے بعد یہ بہت ہی برا فسق ہے، بہت ہی برا گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برے القاب سے ایک دوسرے پر طعنہ دینے سے یہاں پر منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ بہت بری صفت ہے ایمان لانے کے بعد۔ حضرات، یاد رکھیے، دیکھیے، یہ اس قدر بری عادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کا کتنا احسان مند ہونا چاہیے، اہل علم کا کس قدر احسان مند ہونا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیکا، لا تسبوا الدیکا، کہ مرغے کو جو صبح باندھ دیتا ہے اس کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، گرچہ کی نیند اس سے آپ کی خلل میں آ جاتی ہے، آپ بیدار ہو جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ مرغا جو صبح سویرے باندھ دیتا ہے اس کو برا کہنے سے روکا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے فجر کی نماز کے لیے تم بیدار ہوتے ہو، نماز کے لیے تم اٹھتے ہو۔ ایک جانور، معمولی سا جانور، صرف نماز فجر کے لیے اس کی آواز سے انسان بیدار ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو برا بھلا مت کہو۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی عالم اپنی ساری زندگی لوگوں کو اور عوام اور قوم کی خدمت میں لگا دے، بے شمار احسانات اس کے ہیں، قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے، قدم قدم پر بے شمار ان کو خطاؤں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، بے شمار اس کے احسانات ہیں، ایسے عالم کو گالی دینا کہ شریعت کے نظر میں یہ معمولی بات ہے؟ ہرگز نہیں معزز سامعین کرام۔ ایک جانور کا اس قدر لحاظ رکھا گیا تو آپ اندازہ لگائیں جو عالم، جو علماء اپنی پوری زندگی اس میں لگا دیتے ہیں، ان کا کتنا پاس و لحاظ شریعت نے رکھا ہوگا۔ اس حقیقت کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، ایک اور بڑا نقصان جو علماء کی ناقدری کرنے والوں کو ہوتا ہے وہ ہے کہ انسان مر بھی جاتا ہے لیکن اس کے گناہوں کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ انسان مر بھی جاتا ہے، اس کے گناہوں کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنة سیئة فعمل بها فله مثل ما عمل بها، اللہ او کما قال علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی بری بات کو لوگوں میں پھیلایا، بری بات کو ایجاد کیا، برے کام کو ایجاد کیا اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، لوگ اس کو اپنا لیتے ہیں، تو عمل کرنے والے کو جو گناہ ملتا ہے، اس کی جو سزا ہوتی ہے، وہی گناہ اس
ایجاد کرنے والے اور اس بات کو آغاز کرنے والے کے لیے بھی ہوتی. اگر کوئی بندہ کسی پر بھی چاہے وہ عالم ہو غیر عالم ہو تہمت لگاتا ہے, الزام لگاتا ہے, اس کی بے عزتی کرتا ہے, گرچہ کہ وہ آدمی مر جائے, گرچہ کہ کہنے والے کا انتقال ہو جائے, لیکن اس کے بعد بھی سننے والے اس بات کا اعتبار کرتے ہوئے کسی شخص کو برا سمجھتے ہیں, کسی عالم کو برا سمجھتے ہیں, تو مرنے کے بعد بھی اس کے گناہوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے, وہ فرماتے ہیں کہ توبہ لمن مات ومات ذنوبہ, کہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے وہ شخص جو مر جائے اور اس کے ساتھ اس کے گناہ بھی ختم ہو جائیں, اس کے گناہ بھی مر جائیں. بہت خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے مرنے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. وَالْوَيْلُ الطَّوِيلُ لِمَنْ مَاتَ وَتَبْقَى ذُنُوبُهُ. اللہ کے حضرت امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت ہی بڑی ہلاکت ہے, بربادی ہے اس انسان کے لیے, اس شخص کے لیے جو مرد ہو جاتا ہے لیکن اس کے گناہوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا, اس کے گناہوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, چاہے وہ علماء کے تعلق سے ہو, چاہے عام آدمی کے تعلق سے ہو. جو گندگی, جو فساد وہ ایجاد کرتا ہے, جو فساد وہ پھیلاتا ہے, انسان گرچہ کے فساد پھیلانے کے بعد مر بھی جائے, جب تک وہ گندگی وہ فساد باقی رہے تب تک اس کے گناہوں کی سزا اور اس کے گناہ اس آدمی کے بھی حساب و نام اعمال میں لکھے جائیں گے. حضرات اسی طریقے سے ایک اور بہت ہی بری چیز وہ یہ ہے کہ بدترین مخلوق اس کو شمار کیا گیا, جو علماء کے تعلق سے یا پھر علماء کو اور عوام کو دونوں کو توڑنے کی جو کوشش کرتا ہے, ان کے تعلقات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے, بدترین مخلوق اس کو بتایا گیا. بیہقی کی روایت ہے, شعب الایمان میں اس کو ذکر فرمایا, کہا کفا بالمرء شرا الا يكون صالحا ويقع في الصالحين, کہ بہت ہی آدمی کے برے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے. آدمی برا ہوتا ہے, وہ خود تو نیک نہیں ہوتا, وہ خود تو اچھا نہیں ہوتا, لیکن نیک لوگوں کی وہ عزتوں میں حملہ کرتا ہے, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو برا بنانے کی فکر میں رہتا ہے, کوشش میں رہتا ہے. حضرات اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جب ان کو دیکھیں تو خود بخود اللہ تبارک و تعالی یاد آ جاتا ہے. اچھے بندے ایسے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جاتی ہے, ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ بھائی ایک نیک بندہ ہمارے سامنے ہے, ہم کیسے اس کے سامنے گناہ کریں, ہم کیسے اس کے سامنے کوئی غلط کام کریں. اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے دل میں آتا ہے, اچھے لوگوں کی علامت ہے. اور کہا کہ وشر عباد اللہ, اور بہت ہی برے بندے وہ ہیں المشاؤون بالنمیمہ والمفرقون بین الاحبہ. فرماتے ہیں کہ جو برا آدمی وہ ہے جو غیبتیں کرتا ہے اور دو آپس میں محبت کرنے والے لوگوں, یعنی کہ عوام کے درمیان, دو بھائیوں کے درمیان, دو رشتہ داروں کے درمیان, یا پھر عوام اور علماء کے درمیان جو جدائی ڈالتا ہے, یہ بڑا ہی بدترین آدمی ہے, بہت ہی برا آدمی ہے. اس بات کو مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے. حضرات یاد رکھیں, علماء کے خلاف اگر کوئی سازشیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی کر رہا ہے. اس کی دشمنی, اس کی جنگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اہل علم سے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب, جو میرے ولی کو, جو میرے بندے کو تکلیف دیتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس ولی سے مراد اس حدیث میں اگر علماء نہیں ہیں تو پھر دنیا کا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا. اللہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ ولی جو ہے وہ علماء ہی ہیں, اگر ولی علماء نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں ہے میرے علم کے مطابق. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول. تو معزز سامعین کرام, جو اللہ رب العالمین کے ولی سے دشمنی کرتا ہے, جنگ کرتا ہے, تو گویا کہ اس کی جنگ اللہ رب العالمین سے, اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. حضرات اسی طریقے سے ایک اور خرابی اس کے حق میں یہ ہوتی ہے, جو
علماء کی ناقدری کرتا ہے وہ یہ کہ وہ بندہ مظلوم کی بد دعا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، سیدھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے ٹکراتی، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ اور جب معاملہ اللہ کے ولی کا ہو، اللہ کے ولی کا ہو، اللہ کے نیک بندے کا ہو، جس کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سألنی لأعطینہ، کہ اللہ کا ولی اگر مجھ سے سوال کرے گا تو میں ضرور بضرور اس کے سوال کو میں پورا کروں گا، اس کو میں ضرور دوں گا۔ اور وہ مجھ سے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت مدد مانگے گا تو میں ضرور بضرور اس کی مدد کروں گا، اس کو پناہ دوں گا۔ حضرات، ایک تو مظلوم کی دعا سے بچنا ہے، اور اس میں بالخصوص اگر کوئی علماء ہے، اللہ کا ولی ہے، تو اس کی بد دعا سے بالکل بچنا چاہیے۔ حضرات، اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑی خطرناکی میں وہ انسان مبتلا ہوتا ہے جو علماء کا دشمن بنتا ہے، علماء کی ناقدری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے الجزاء من جنس العمل، کہ انسان وہی کچھ پاتا ہے اپنی زندگی میں جو دوسروں کے لیے بھی کرتا ہے۔ انسان جیسا کرنا ویسا بھرنا، یہ جو محاورہ ہمارے پاس مشہور ہے وہ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ آج دوسروں کو، علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کل وہ خود حالات ایسے آئیں گے کہ وہ خود بدنام ہوگا۔ علماء پر آج الزام لگا رہا ہے، کل وہ خود الزاموں میں مبتلا ہوگا۔ آج تہمت لگا رہا ہے، کل خود اس پر تہمت لگائی جائے گی۔ حضرات، اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے، کہتے ہیں کہ ما يمنعني ان اتكلم الا مخافة من ان ابتلي به، کہ لوگوں کے تعلق سے کوئی بات میں کہنا چاہتا ہوں لیکن اپنے آپ کو میں روکتا ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر لاحق ہوتا ہے کہ آج میں کسی کے حق میں کچھ کہہ دوں تو کل میں خود اس میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ آج اگر کوئی کسی کو رسوا کر رہا ہے تو یاد رکھ لے، کل ایسے حالات آئیں گے کہ وہ مظلوم کی بد دعا کا مستحق بنے گا، اور کل اسی حالات میں اور اسی تمام چیزوں میں، اسی کیفیت میں وہ مبتلا ہوگا۔ حضرات، ایک بہت بڑا نقصان وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی موت سے پہلے، علماء کی ناقدری کرنے والے سے اس کی موت سے پہلے اس کا دل مر جاتا ہے، اس کی دل کی موت ہو جاتی ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ لحوم العلماء مسمومہ، علماء کا جو گوشت ہوتا ہے وہ زہر آلود ہوتا ہے۔ علماء کے گوشت سے زہر آلود ہو جائے، مطلب یہ کہ ان کی غیبتیں نہ کرو۔ غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور علماء کا گوشت بڑا زہر آلود ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وَمَنْ شَمَّهَا مَرِضَ وَمَنْ أَكَلَهَا مَاتَ، جو علماء کا گوشت کھاتا ہے وہ بیمار، وہ مر جاتا ہے، اور کچھ حصہ اس میں لیتا ہے۔ اگر وہ ان کے درمیان کچھ مشارکت کرتا ہے، باتیں یہاں سے وہاں پر تبادلہ کرتا ہے، خاص کر کے علماء سے ان کا تعلق ہو، تو کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کا مرض بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حسین بن ذکوان رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے، وہ فرماتے ہیں ان کے سامنے کسی عالم کا ذکر کیا گیا، برے انداز میں ذکر کیا گیا، فوراً جھڑکی سے کہہ دیا اماں رک جاؤ، اس کا ذکر نہ کرو، لا تذکر علماء، میرے سامنے علماء کی برائی مت کرو، فیمیت اللہ قلبک، ورنہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو موت دے دیں گے، تمہارے زندگی میں جیتے ہوئے تمہارے دل کی موت واقع ہو جائے گی، انسان بے حس ہو جائے گا، انسان کے دل میں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی کوئی تمیز نہیں رہے گی۔ ایک اور بڑا نقصان یہ ہوگا، فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ من استخف العلماء فقد ذهبت آخرته، جو علماء کو ہلکا سمجھے گا، ان کو ہلکا بنانے کی کوشش کرے گا، اس کی آخرت بگڑ جائے گی، اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ حضرات یاد رکھیں، یہ جو علماء کے تعلق سے باتیں بناتے ہیں، حقیقت میں یہ منافقین کا رویہ تھا، منافقین کی سازشیں تھی، منافقین کا یہ عمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا، اور بالخصوص وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے تعلق سے منافقین نے کہا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس اثر کو نقل کرتے کہتے ہیں ما رأینا مثل قرائنا هؤلاء، کہ ہم نے ان جیسا قرآن پڑھنے والوں کو نہیں دیکھا، ارغب بطونا،
بہت زیادہ پیٹو کھانے پینے والے، کچھ کھانے کو مل گیا تو خوب کھاتے ہیں. اس انداز میں صحابہ کرام کی تنقید، اور صحابہ کرام میں وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے اس پر عمل کرتے ہیں، ان کی برائی بیان کی. دوسرے الفاظ میں اہل علم کی برائی انہوں نے کی، علماء کی برائی انہوں نے کی. فوراً آسمان سے اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی اور کہا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم کو مذاق اڑانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی ملے تھے کہ تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو؟ تو معزز سامعین کرام، دین کی خدمت کرنے والوں کا مذاق اڑانا یہ اللہ رب العالمین کا مذاق اڑانا ہے. دین کی خدمت کرنے والوں کا مذاق اڑانا یہ اللہ کے نبی کا مذاق اڑانا ہے. اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے. جو اہل علم کی ناقدری کرتے ہیں، اہل علم سے دشمنی کرتے ہیں، وہ حقیقت میں دین سے دشمنی کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کر رہے ہیں. حاضرین گرامی، باتیں بہت زیادہ ہیں. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جن سے دین سیکھتے ہیں ان کا احترام ہمارے اندر ہو، ان کی عزت ہمارے اندر ہونا چاہیے، ان کی توقیر ہم کریں. ایسا نہیں کہ ان سے ہم دین لے رہے اور بڑی ناشکری کے ساتھ اور بڑی ناقدری ان کی ہم کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جواب دہ ہم کو ہونا ہے. اور یہ تمام جو چیزیں، تمام نقصانات جو ذکر کیے گئے ہیں، ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی بات کا وہ مستحق بن سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت اور اہل السنت والجماعت کے جو علماء ہیں ان کا احترام کرنے، ان کی عزت کرنے اور ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین علماء کی حفاظت فرمائے مختلف شر سے، حسد سے، بغض، عداوت سے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.